اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی العرضین الحجة الثانی عشر والمہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنهم جميعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ عرضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ناظرین اکرام اور سامعین نظام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی عنایت اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی توجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت اور طاعت کی توفیق دی، خدا قبول فرمائے، اور یہ درس تفسیر کی توفیق بھی خداوند عالم کی عنایت اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی توجہ سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خدا آپ کے ہمارے ہر ایک کے عمل کو اور اس وقت قرآن کی تفسیر سننے کے اجر و ثواب کو ہم سب کے نام اعمال میں قرار فرمائے کہ اگر خدا نے ہماری زندگی کے اسی ایک عمل کو، قرآن کریم کی جو مقدس کتاب، نورانی کتاب، ہدایت کی کتاب ہے، اگر اسی نشست کو خدا نے ہمارے اسی گفتگو کو قرآن کریم کے جو بارے میں ہے اور سماعت کو جو قرآن کریم کے تفسیر کے بارے میں خدا قبول کر لے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ اور یقیناً اسی نیت کے ساتھ ہم درس قرآن سن بھی رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں، اور اسی نیت اور ارادے سے یہ گفتگو پیش بھی کر رہا ہوں، کوئی اور دوسری نیت بھی نہیں ہے۔ ماہ سیام کی آخری ایام ہے، خدا مزید عبادت کی توفیق عطا کرے، اور جو عمل رہ گیا ہے اور جسے ابھی ہم نے نہیں انجام دیا، نیکیوں کے، دعاؤں کے لحاظ سے، زیارتوں کے لحاظ سے، خدا ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا کرے کہ یہ لمحے دوسرے تمام لمحوں سے افضل، یہ دن، یہ رات، یہ شبیں دیگر تمام شبوں سے افضل، اگرچہ شب قدر گزر چکی ہے لیکن بہرحال آخری کی 10 راتوں کے سلسلے میں حکم آیا ہے اور احتمال دیا گیا ہے کہ آخری کی 10 راتیں شب قدر ہے، اگرچہ 19، 21 اور 23 اہل بیت علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں سب سے زیادہ احتمال دے کر کے اسے کہا، مگر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ایسے افراد کے جو پورے ماہ رمضان کی راتوں میں
صرف جاگ کے صبح تک اس لیے عبادت کرتے رہے کہ شاید کوئی شب ہو کہ جسے ہم درک نہ کر سکیں، تو یقینی طور سے 1 مہینہ پورے رات میں عبادت کر کے بسر کرتے تھے تاکہ شب قدر کو در کر سکے یقینی طور سے۔ اور وہ لوگ کہ جو پورے سال صبح تک، رات کے وقت سے لے کے صبح کی اذان تک وہ عبادت میں مصروف رہتے تاکہ یقین کامل ہو جائے کہ اگر کوئی شب قدر سال میں کہیں رہی ہے تو ہم نے اسے در کر لیا۔ تو یہ تو چند راتیں ابھی باقی بچی ہیں ہمارے لیے، یہ چند شب ہے، ان شبوں میں ہم آخر میں اتنی عبادت کریں اور اتنا خلوص کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں کہ پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کو اللہ شب عید عذاب جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ خدا سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے آزاد ہونے والوں میں قرار فرمائے اور ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے اور دنیا میں یہ پھیلی وبا اور بیماری کا خاتمہ فرمائے اور ہر ایک کی حفاظت کرے۔ پروردگار عالم ہم سب کی ہر مشکل کو برطرف کرے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں جو سورہ معارج کی آیتوں کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، چند آیتیں اب تک آپ کے سامنے پیش کی، تقریباً 23 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اس کے پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک کردار لوگوں کا ذکر 22ویں آیت سے شروع کیا ہے، اور سب سے پہلے جس کا ذکر کیا وہ نمازی کا ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے نماز کی پابندی کرتے، میں نے عرض کیا تھا کل کی گفتگو میں، خدا کسی دوسرے نیکی کرنے والوں کا بھی ذکر کر سکتا تھا، کسی اچھے کردار والے کا بھی ذکر کر سکتا تھا۔ بہت سے صاحبان کردار ہیں، بہت سے نیک افراد ہیں، بہت سے اچھی صفتیں رکھنے والے۔ ابھی اسی بیان میں آپ دیکھیں گے کہ 7-8 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، مگر خدا نے نمازی کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک تو خود اللہ کے لیے جو عبادت ہے وہ دین کا ستون ہے، اور دوسرے یہ کہ خود نماز کے ذریعے سے ہر برائی کو دور کر سکتے ہیں، ہر طرح کی برائی کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے الا المصلین جو 22ویں اور 23ویں آیت میں، آج 24ویں آیت کہہ لیجئے، نیک کردار لوگوں کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ والذین، اور وہ لوگ کہ جن کے مال میں معین حق پایا جاتا ہے، یعنی خدا نے استثناء کیا ہے کچھ مذمت آور افراد یا مذمت کے کردار سے کچھ لوگوں کے کردار کو الگ کیا۔ جن لوگوں کو الگ کیا وہ یہ دوسرے لوگ ہیں، دوسری صفت والے، سوائے نمازی کے کہ جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے مال میں حق معلوم یعنی معین حق قرار دیا ہے، اور سائل اور محروم کے لیے۔ تو یہ کہہ لیجئے دوسری صفت ہے شخصیت میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے، شخصیت میں اعتبار پیدا کرنے کے لیے۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی پرسنالٹی میں اعتبار پیدا کر سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال اکٹھا کرنے سے، مال جمع کرنے سے انسان کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے یا کسی کے اوپر وہ تاثر پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن انسان کی شخصیت میں سب سے زیادہ اعتبار پیدا کرنے والی چیزوں میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے کہ مال میں، یعنی بعض لوگوں کے مال میں حق کے معلوم یعنی معین مال کو پروردگار عالم نے قرار دیا ہے۔
یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں وضاحت کروں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خدا نے ہمیں مال دیا اور دولت دی ہے، یہ ہمارا اپنا مال ہے، لیکن ہمارا اپنا مال ہونے سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم بھول جائیں دوسری چیزوں کو، خیرات کو بھول جائیں، انفاق کو بھول جائیں، دوسرے ضرورت مندوں کو بھول جائیں، یتیم کو بھول جائیں، بے سہارا کو بھول جائیں، فقیروں کو بھول جائیں، مسکین کو بھول جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا مال ہمارا کس اعتبار سے ہم نے حاصل کیا ہے، اسے ہم نے محنت کی ہے بس، لیکن مال دینے والا محنت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، خدا ہی نے تو محنت کے بعد مال کو دیا۔ فرض کر لیجئے محنت بھی کریں، زحمت بھی اٹھائیں، مال بھی خرچ کریں، سب کچھ کریں، مگر پھر بھی مال نہ ملے، برکت نہ ملے، پروفٹ نہ ملے، نفع نہ ملے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ضمانت ہے اس بات کی اگر ہم محنت کریں گے تو مال مل ہی جائے گا؟ کتنے ایسے دنیا میں جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، محروم ہوتے ہیں مال سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محنت کرنا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ مال مل ہی جائے گا، نقصان بھی ہو جاتا ہے، خسارہ بھی ہوتا ہے، تباہ بھی ہو جاتا ہے جتنا سرمایہ انسان لگاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خداوند عالم دیتا ہے وہ مال عطا کرتا ہے، اس کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی عنایت سے، اس کی اذن سے حاصل ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کے اذن نہ ہو مجھے لاکھ محنت کرے ملنے والا نہیں ہے۔ تو جن کے مال میں اللہ کیا فرماتا ہے، وہ لوگ قابل تعریف ہیں کہ جن کے مال میں معین حق رکھا ہے، جن کے مال میں معین حق رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بہت سے افراد ایسے صاحبان دولت ہوں گے کہ جن کے مال میں معین حق نہیں ہوتا۔ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے مال میں دوسرا معین مال رکھا گیا ہے، وہ خوش نصیب افراد ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، خدا ان کے اوپر رحمت نازل کرے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، بڑی خدمات انجام دی ہے، وہ مانی جانی شخصیت میں سے محتاج تعارف نہیں ہے۔ مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا جملہ ہے، فرماتے تھے کہ ہر مال کو سعادت حاصل نہیں ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ ہو جائے، ہر مال کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے کہ راہ خدا میں خرچ ہو۔ جو روپیہ، جو مال راہ خدا میں لگ جاتا ہے وہ مال ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً خدا اگر دیتا ہے ادھر سے تو اس کے بعد اسے راہ خدا میں نکالنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، آ جانا ایک دوسری بات ہے، اسے راہ خدا میں پھر اپنے پاس سے نکال دینا وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کیا، وہ لوگ قابل تعریف ہے کہ جن کے مال میں خدا نے معین حق رکھا ہے، معین حق رکھا ہے۔ اور کس کے لیے معین حق رکھا ہے؟ 25ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے، مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے، یہ حق معلوم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ شرعی مال حقوق، جو شرعی حقوق ہیں وہ تو ہمارے مال میں ہے ہی ہے، وہ تو رکھا ہی ہے، وہ تو ہمیں ادا ہی کرنا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، خمس کی شکل میں، اور کیا کہتے ہیں اگر شادی ہے مہر کا پیسہ قرار دیا تو مہر کی شکل میں، یا کہہ لیجئے جو ہے وہ دیگر شرعی رقوم کی شکل میں یا فطرے کی شکل میں، زکوٰۃ بھی بہت سے موارد ہیں، ان تمام صورتوں میں ہمیں اس کو تو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم نے ہمارے ہی مال میں کچھ معین حق رکھا ہے جو مسکینوں کے لیے ہے، جو فقیروں کے لیے ہے۔ قرآن فرماتا ہے، قرآن کہہ رہا للسائل والمحروم، وہ افراد کے جن کے مال کے اندر معین حق رکھا ہے، کس کے لیے؟ سائل کے لیے۔ بہت سے ضرورت مند افراد ہیں
ہم نے خمس ادا کر دیا، زکوٰۃ دے دیا، فطرہ دے دیا، سب کچھ دے دیا، ادا کر دیا، مگر اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی اگر ضرورت مند آتا ہے کچھ طلب کرنے کے لیے، تو ہم اس سے یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو زکوٰۃ نکال دی ہے یا ہم نے صدقہ دے دیا ہے، اور آپ ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ ہم نے خمس ادا کر دیا، آپ ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ معین حق رکھا ہے سائل کے لیے، محروم کے لیے۔ کیسے سائل کئی طرح کا ہو سکتا ہے، محروم کئی طرح کے افراد ہو سکتے ہیں۔ یہ مطلب محروم ہے انسان دنیا کی نعمتوں سے، کاروبار سے محروم ہے، محنت کرنے سے معذور ہے، محروم ہے، نہیں کر سکتا ہے کاروبار۔ ایک انسان ہے کہ جو بیمار ہے، محروم ہے، بیماری کی بنا پر جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ ایک انسان ہے کہ جس کا مال لٹ گیا ہے، محروم ہو گیا اپنے مال سے، اور ہمارے سامنے وہ مجبور لاچار بن کر کے آیا ہے۔ اللہ نے ہمارے مال میں معین حق رکھا ہے سائل کے لیے اور محروم کے لیے۔ دوسری صفت ہے جو انسان کی شخصیت میں اعتماد پیدا کرتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان دوسروں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور مال سے ہاتھ اٹھانے کی جرأت یہ ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی، اور سائل اور محروم لوگوں پر مہربانی کرنا اور ان کو ترس کھانے والی ہمدردی کا مالک بن جانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سے افراد ہیں جو حق کے شرعی حقوق ادا کرنے کے بعد پھر اپنے کو بے نیاز سمجھتے ہیں کہ اب اپنا ہمارا مال اپنا، آپ کا مال ہے درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسے افراد کے لیے خداوند عالم کہتا وہ نیک افراد جن کو قابل تعریف و قابل ذکر قرآن میں سمجھا کہ وہ محروم لوگوں کے لیے اپنے مال سے کچھ مال نکال کے دیتے ہیں۔ یہ ہر ایک کو سعادت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مضبوط شخصیت کا مالک مال اور زر کا غلام نہیں ہوتا ہے انسان۔ یہ بہت اہم جملہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ جو انسان اپنی شخصیت کا مالک ہوتا ہے اور مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے، وہ کبھی پیسے کا غلام نہیں ہوتا ہے، دولت کا غلام نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر بخل یا اس کے اندر کنجوسی یا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی بری صفت نہیں پائی جاتی جس کی بنا پر محروم لوگوں کو محروم رکھے اپنے مال سے۔ مال کے اوپر ایسے انسان کا پورا قبضہ ہوتا ہے، پورا قبضہ، ایمانی قدروں کی گرفت ہوتی ہے کہہ لیجیے۔ ایسے افراد مال کے اوپر ایمان کے توسط سے گرفت رکھتے ہیں اور انہیں کوئی متزلزل نہیں کر سکتا، انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ خواہشات کی گرفت نہیں ہوتی ہے، مال کی نہیں ہوتی، ایمان کی گرفت، یعنی مضبوط ایمان ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ مال کے اوپر مسلط ہوتا ہے، خواہشات کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ یہ مومن جو مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے، ایک طرف سے دیکھیں کیوں اسے ایسا کیوں کہا گیا ہے کہ یہ انسان جو مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے، ایسا انسان، اصل میں وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسا انسان ایمانی اعتبار سے ہر ایک کے اوپر قدرت رکھتا ہے، تسلط رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف ایمان کی بنا پر، نماز کی بنا پر، بہترین صفت کی بنا پر خداوند عالم سے اس کا رابطہ برقرار ہوتا ہے، اور دوسری طرف مال کو محروم لوگوں میں تقسیم کر کے لوگوں سے اپنے تعلقات اور روابط کو استوار رکھتا ہے۔ تو اس کا دونوں طرف سے رابطہ قائم ہوتا ہے، ادھر خدا سے ایمانی قدروں کی بنیاد پر اور ادھر لوگوں کے درمیان اپنے مال کو معین حق دے دینے کی بنیاد پر دونوں سے رابطہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ مضبوط شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے اصل۔ اسی ضمن میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، اور وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
فرض فی اموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکات فقال عز وجل والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل فالحق المعلوم غیر الزکات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مگر اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں کے اموال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق قرار دیے ہیں، کچھ حقوق معین کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ لہذا اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الذین والذین فی اموالہم، وہ لوگ کہ جن کے اموال میں حق المعلوم معین حق ہے، للسائل اور سائل کے لیے، فالحق المعلوم غیر زکات، سائل کے لیے معین حق ہے جو زکات کے علاوہ ہے۔ یہ امام علیہ السلام باقاعدہ طور سے وضاحت فرماتے ہیں، سائل اور محروم کے لیے معلوم حق زکات کے علاوہ ہے۔ یعنی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت مند سائل ہے یا کوئی محروم ہے تو اسے زکات سے جو ہے وہ استفادہ کرنا چاہیے، خم سے استفادہ کرنا چاہیے، یا کسی دوسرے جو صدقہ سے استفادہ کرنا چاہیے، اس کی مشکل کو حل کرنا چاہیے۔ مومنین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال سے ایسے ضرورت مندوں کے ضرورتوں کو پورا کریں۔ بعض لوگ، یہ بات ذرا کڑوی ضرور ہوگی اور ہو سکتا ہے کسی کے اوپر یہ گراں گزرے، مگر حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ کہ آج لوگ خمس نکالنے کی طرف توجہ کر رہے ہیں، الحمدللہ خمس نکال رہے ہیں، اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں، حق خدا حق رسول ادا کر رہے ہیں، مگر وہیں ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ہر انسان جو خمس نکالنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ خود ہی اجازہ لے کر کے خود ہی اس مال کو صرف کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو کسی جگہ اگر کوئی کار خیر کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے نکلے ہوئے خمس کے مال ہی سے کار خیر کرے، کوئی دوسرا مال اس کو نہ لگانا پڑے۔ بھائی اگر ہم نے خمس نکال دیا تو اب وہ ہمارا مال کہاں رہ گیا، وہ ہماری ملکیت کہاں رہ گئی کہ اب ہم اس سے اب کوئی جو وہ نیک عمل کریں گے۔ اگر خمس نکال دیا تو یہ خمس تو خدا اور رسول کا ہو گیا، اب ہم کو وہاں دینا ہے، لے جا کر کے ان کے راستے میں ان کے لیے قرار دینا ہے، جو وہ کہیں وہاں خرچ کرنا ہے۔ اب ہمارا تو ہے نہیں کہ ہم اپنا، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ابھی بھی اس کے اوپر حق ہے، کوئی حق نہیں ہوتا ہے، کسی طرح کا حق نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے نکالنے کے بعد اس کو حقدار تک پہنچا دیا جائے، یہ ہوتا ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، لوگ جو ہے کسی جگہ نیکی بھی کرنا چاہتے ہیں، سعادت کا مثلا سعادت کا ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے پاس رکھے رہتے ہیں سعادت کا مال، سعادت کا حصہ، اور ضرورت کے وقت وہ اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں سید کی مدد کر رہا ہوں، فلاں سید کی مدد کا حق تھا جو آپ کے پاس رکھا ہوا تھا، اسے تو اور پہلے نکال دینا چاہیے، اسے اور پہلے آپ کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہیے۔ ابھی اگر اسے آپ دے رہے ہیں تو کون سی جو ہے وہ نیکی کر رہے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے اللہ قبول کرے گا؟ یہ سید کی مدد کرنا، ابھی جو سال دو سال کے بعد آپ اپنے پاس خمس کے جو سعادت کی رقم وہ نکال کے دے رہے ہیں، یہ کوئی نیکی تھوڑی ہے، تو 2 سال پہلے آپ نے نیکی کی تھی اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، کچھ اس کا حصہ اتنے دنوں تک رکھا ہوا تھا اس کے۔ لہذا خمس میں جس کا بھی جو حصہ ہوتا ہے وہ اسی وقت پہنچانے کی کوشش کرے، چاہے مال سعادت ہو یا مال امام ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر واقعی ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ذاتی مال سے جس کا خمس نکلا ہوا ہو، اس مال سے ہم نیکی کریں گے تو یہ کہا جائے گا، یا اس مال سے اگر کسی محروم کو یا کسی سائل کو یا کسی ضرورت مند کو اگر دیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ ہم نے مال سے اپنے معین حق ادا کیا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ معین حق رکھا ہے سائل کے لیے، محروم کے لیے، لہذا اسے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر ایک کے حق کے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
اور صحیح طور سے نیکی بجا لانے کے توفیق عنایت فرمائے۔ یہ روایت جس کو میں نے پیش کیا یہ شیخ حر عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں چھٹے امام سے اسے نقل کیا ہے کہ معین یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، خداوند اعلیٰ فرماتا ہے کہ جن کے مال میں اللہ نے معین حق رکھا ہے سائل کے لیے محروم کے لیے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، یہ امام نے فرمایا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے حق کے معلوم زکوٰۃ کے علاوہ ہے، دوسری روایت بھی اس سلسلے کی پائی جاتی ہے، اور اس سے مراد تمہارا، اب اسے غور سے سن، اس سے مراد تمہارا وہ مال ہے جو تم چاہو تو اسے ہر جمعہ دے دو یا چاہو تو ہر روز دے دو۔ اب یہ اس سے بڑھ کر کے گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ تو ہے ہی ہے، اور اب ہمارے لیے اس مال سے کہ جو ہمارا پاک مال ہو گیا اس میں سے بھی ہم چاہیں تو ہر جمعہ دیں یا روزانہ دے دیں۔ یہ روایت میزان میں یہ روایت آئی ہے، روایت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے سائل کے سلسلے میں کہ ہمیں سائل کو اپنے گھروں سے محروم نہیں کرنا چاہیے، سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دینا چاہیے، سائل جو مانگ رہا ہے ہمیں بہت زیادہ چھان بین بھی نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ ہمیں تحقیق و جستجو۔ البتہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جو مانگنے کا کاروبار کر رہے ہیں وہ ایک الگ دنیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو ہر انسان سمجھتا ہے یہ کامن سینس کے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک سائل ہے، ضرورت مند ہے کہ جس نے ہمارے سامنے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا ایسے سائل کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ واپس کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں اس سلسلے میں اختیار ہے ہم کو، لیکن اسلام کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے، کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث کتاب میں نقل کی گئی ہے، وہ اس نقل کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے اعطوا السائل ولو جیع یا جاء علی فرس، یہ مستدرک الوسائل میں کہ پیغمبر فرماتے ہیں سائل اگر تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے تو اسے محروم نہ کرو، اسے تم دو۔ وہ سائل چاہے گھوڑے کی زین پر سوار ہو کر کے ہی کیوں نہ آیا ہو تمہارے پاس، یعنی ایک ایسا سائل اور فقیر ہے کہ جو مانگنے کے لیے اچھی گاڑی سے آیا ہے۔ آج کے زمانے میں گاڑی کہی جائے گی، حضور اکرم نے مثال گھوڑے کی دی ہے، اس زمانے میں گھوڑے پر سوار ہو کر کے، آج گھوڑا تو ہے نہیں، لہٰذا کوئی گاڑی پر سوار ہو کے آتا ہے، کوئی کار سے سوار ہو کے آتا ہے، کوئی کار سے آتا ہے مانگنے کے لیے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی آئے تو تم اسے دو، چاہے وہ جس حالت میں آئے، اس کی سواری یا اس کی کسی حالت کو دیکھ کر کے تم اسے محروم نہ کرو بلکہ کچھ بھی دو اس کو۔ بعض روایت میں آیا ہے، اس کی وجہ بیان کی گئی کہ سائل اگر مستحق ہے تو اس کو اس لیے دے دینا چاہیے کہ مستحق ہے، وہ مانگنے آیا ہے، چاہے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے چاہے گاڑی پر سوار ہو کر کے آئے، مستحق ہے، اسے تم کو دینا ہے، وہ دے دیا۔ اور اگر مستحق نہیں ہے تو اس نے چونکہ دست سوال دراز کر کے اپنی آبرو تمہارے سامنے بیچی ہے تو اس آبرو کا لحاظ کرتے ہوئے تم اسے دو، چاہے وہ 1 پیسہ 2 پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو کسی بھی سائل کی توہین نہ ہو، دوسرے اس کو محروم بھی نہ کریں، اور تیسرے یہ کہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اپنے مال سے، اپنی ذاتی ملکیت سے دیں گے تو یہ انفاق راہ خدا ہوگا، اور یہ خدا کے ہاں ذخیرہ بن کے ہمارے لیے ملے گا، اور یہی کام آنے والا صدقہ کے طور سے، اور یہی ہمارے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان کرنے والی۔ یہ 2 صفت ہوئی۔ اس کے بعد 26ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا والذین یصدقون بیوم الدین۔ یہ تیسرے کردار کی تعریف کر لیجئے، یہ تیسرے صاحب کردار
کا بیان ہے کہ والذین، اور وہ لوگ کہ جو روز جزا، روز قیامت، بیوم الدین یعنی روز جزا کے اوپر ایمان رکھ کے اس کی تصدیق کرتے ہیں، یصدقون بیوم الدین، روز جزا یعنی روز قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، وہ اپنے عمل سے تصدیق کرتے ہیں، اپنے زبان سے تصدیق کرتے ہیں، اپنے کردار سے تصدیق کرتے ہیں، اور روز جزا اور حساب اور کتاب کے اوپر ایمان رکھنا یہ انسان کے عمل کے اوپر بہت زیادہ گہرا اثر رکھتا ہے۔ انسانی یہ عقیدہ جو قیامت کے دن کا عقیدہ ہے، حساب و کتاب کا عقیدہ، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک دن خداوند عالم ہمیں قیامت کے دن بلائے گا، اکٹھا کرے گا، زندہ کر کے ہمارے اعمال کا حساب لے گا، ہمارے قول کا حساب لے گا، ہمارے تمام باتوں کا حساب لے گا، ہمارے تمام جو ہے وہ حرکات و سکنات کا حساب لے گا، ہمارے تمام افعال کا حساب لے گا، ہمارے تمام عبادتوں کا حساب لے گا، ہم نے اگر کسی کو ستایا اس کا حساب لے گا، ہم نے اگر کسی کو اذیت دی ہے اس کا حساب لے گا، اگر ہم نے الزام لگایا اس کا حساب لے گا، بہتان لگایا اس کا حساب لے گا، ہم نے اگر کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اس کا حساب ہوگا، ہم نے اگر کسی کو سہارا دیا اس کا حساب ہوگا، کسی مظلوم کی مدد کی اس کا حساب ہوگا، ہم نے کسی کو نیکی میں سہارا دیا ہے اس کا حساب ہوگا، ہم نے کسی کی دستگیری کی ہے اس کا حساب ملے گا، کسی کو حق تک پہنچا دیا اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ سارے اعمال ہیں کہ جس کا روز قیامت پر عقیدہ رکھنے کی بنا پر انسان کے عبادت پر اور انسان کے عقیدے بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ ورنہ اگر انسان قیامت پر عقیدہ نہ رکھے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ، کہ اگر عقیدہ قیامت ہی نہیں ہے، حساب و کتاب ہی کے اوپر عقیدہ، پھر کس چیز کا انسان کے اعمال کا جو ہے وہ حساب کتاب دنیا میں رکھے گا؟ دنیا، یاد رکھیے، دنیا میں وہی انسان اپنے عمل کو سنوارتا ہے کہ جو قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ جو روز حساب پر ہی ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ اس کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، کیسی زندگی، آلودگی کی زندگی، بد کردار ہے، بد خصلت ہے، بد اخلاق ہے، بد عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین نہیں ہے روز حساب پر، اور جس کو روز حساب کے اوپر یقین ہے وہ اپنے ایک ایک عمل کا روزانہ حساب کرتا، اپنی زندگی کا حساب کرتا، اور بستر پر آتا ہے تو بستر پر آنے سے پہلے اپنے تمام افعال و کردار کے بارے میں سوچ لیتا، آج ہم نے کیا کیا اور آج ہم نے کیا کیا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہمیں روز آخرت پر یقین سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہمارے اعمال سنورتے ہیں، جو قیامت کے بڑی ہولناک کے مقابلے میں یقیناً یہ بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہوگی کہ اگر آج انسان اس دنیا میں بغیر اس عقیدے کے اعمال بجا لاتا ہے، کل تو یہ اگر حساب ہمارے سامنے آیا تو کرے گا کیا اس وقت، جہاں انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ ایک اور فائدہ قیامت کا عقیدہ رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ جب انسان قیامت کا عقیدہ رکھتا، روز حساب و جزا کا عقیدہ رکھتا ہے، تو دنیا میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ ساری مصیبتیں قیامت میں آنے والی مصیبتوں کے مقابلے میں بہت ہلکی لگتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے قیامت میں آنے والی مصیبت، قیامت میں جو اس کو فزع اکبر بڑی مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا، وہ ڈرتا ہے کسی کے مال سے تھوڑا سا مال لے لینے کا جرم کتنا بڑا جرم ہے، وہ ڈرتا ہے کہ یہاں تو ہم چھوڑ دیے جائیں گے یا ہمیں سزا دے دی جائے گی 5 سال کی قید کے بعد، پھر ہم آزاد ہو جائیں گے، اور ہمیں قید میں رکھا جائے گا تو ہمیں کوئی اذیت وہاں نہیں دی جائے گی، ہم صرف گھوم نہیں سکتے، ٹہل نہیں سکتے، اچھے کھانے سے محروم ہوں گے، ٹھیک ہے وہاں پر رہیں گے 5 سال۔ مگر اس جرم کی سزا قیامت کے دن اگر خداوند عالم دے گا تو وہ سزا انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ جب یہ خیال انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس جرم کی سزا قیامت میں اتنی بڑی ہوگی،
تو یہاں محروم ہو کر کے مصیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے کہ یہاں کی مصیبت آسان ہے، قیامت کی مصیبت کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے بھی انسان کو ہمیشہ اپنے آخرت کی طرف جو وہ نگاہ رکھنا چاہیے، تاکہ جو وہ اس دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کر لے، تاکہ آخرت کی مصیبت کے اٹھانے سے بچ جائے۔ ورنہ یہ انسان نحیف کمزور بدن والا انسان اس دنیا میں عذاب، چھوٹا سا عذاب، یا کہہ لیجئے جو ہے وہ ایک گرم پانی کا ایک گلاس اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو گرم پانی، کھولتا ہوا پانی جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، گلاس میں، ہم گرم گلاس کو ہم پکڑنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، اور ہم 5 منٹ نہیں لے پاتے۔ تو کون ہے جو جہنم کی اس کھولتے ہوئے پانی، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے کو برداشت کر لے کہ جس کی تاب یہ نحیف اور لاغر بدن نہیں رکھتا ہے انسان کو یہ، جبکہ جہنم کی آگ اور آخرت کے عذاب کو اور اس کے آگ کے مقابلے، جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں کہا گیا، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا کم کر کے یہاں بھیجی گئی ہے۔ یعنی جہنم کے عذاب کے اوپر 70 مرتبہ اسے پانی سے بجھایا گیا ہے، اور بجھنے کے بعد جو حرارت اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ حرارت دنیا کی آگ میں پائی جاتی ہے۔ اب بتائیے، دنیا کی حرارت اور دنیا کی گرمی اور دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت کرے کہ آخرت کے عذاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کر لیں، محرومیت سے ہم صبر کر لیں اور تحمل کر لیں، تاکہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر سکیں اور نہ کریں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں عذاب پروردگار میں گرفتار کیا جا سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں بس چند جملوں کے ساتھ جدائی چاہوں گا، اور دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ماہ صیام کی بقیہ جو دن اور بقیہ جو اعمال ہیں وہ ہم انجام دے سکیں، اور اسے خداوند عالم شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سے پھر دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس تفسیر کے درس میں اور دیگر تمام نیکی کے جلسوں میں جہاں ہم شریک ہوتے ہیں، اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے چند مرحومین ہیں ان کے ارواح کو ایصال فرمائے۔ مرحوم حیدر علی رجب علی بابو اور امینہ بائی محمد علی بادامی اور سمینہ اقبال مرزا، علی رضی طاہر حسین رضوی، اور تمام مرحومین جو بابو بھائی کی فیملی اور تھیور گھی والا اور مکھی اور ونکانی فیملی کے، اور اسی طریقے سے حسین علی غلام حسین گھی والا، محمد علی رجب علی بابو والے کے تمام فیملی اور تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آخری مرحلے میں جو اپنے تفسیر درس کے آخر میں سوال ہوتا ہے، اور وہ جس کے لیے آپ حضرات بالکل آمادہ ہوں گے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، یہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے سوال کر لیتا ہوں، تو آپ حضرات فراموش نہ کریں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے لیے۔ ایک بار سورہ ہم 3 بار توحید کی تلاوت کر کے ضرور ان تمام مرحوم کو بخش دیں، اور اگر نام نہ بھی آپ کو آئے، ذہن میں نہ رہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جن کا نام لیا گیا ہے یا جن کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے، آپ یہ نام لے لیں گے، تب بھی سب کو ثواب مل جائے گا۔ تو آئیے سوال کرتے ہیں
وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ سائل کے بارے میں حضور اکرم نے ایک حدیث بیان فرمائی جس کو میں نے درمیان میں ذکر کیا تھا۔ حضور نے سائل کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔